آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے آخری قتل۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی کو۔ جی جج صاحب، یہ قتل میں نے قصدن کیا ہے۔ آج پہلی پیشی تھی اور پہلی پیشی پہ ہی ملزم نے اعتراف جرم کا اعلان کر دیا تھا۔ کمرہ عدالت میں موجود اس کی بیوی اس کا اعتراف جرم سنتے ہی اپنا سر تیز تیز نفی میں ہلانے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح چلا چلا کر جج صاحب سے کہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے یہ حادثہ غلطی سے ہوا ہے۔ اگر یہ قصدن ہوتا تو یہ ہرگز خود اس کا شکار نہ ہوتے، مگر اس کا یہ کہنا بے سود ہی جانا تھا، کیونکہ کٹہرے میں کھڑا وہ شخص جو اپنا نام حاشر بتاتا ہے وہ مسلسل اعتراف جرم کر رہا تھا۔ کمرہ عدالت میں بیٹھا ٹائپسٹ تیز تیز بٹن دباتا اور اس کا اعتراف جرم ٹائپ کر رہا تھا۔ اقبالی بیان پورا ہوتے ہی سارا کی طرف سے ہائر کیا گیا وکیل اپنے موکل کی بیان کی تردید کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ جج صاحب اپنی میز پر کاغذات پھیلاتے، ہاتھ میں قلم تھامے وقفے وقفے سے کاغذ پر کچھ لکھتے اور پھر کچھ دیر بعد قلم واپس رکھ کر وکیل اور موکل کی گفتگو سننے لگے۔ جج صاحب، میرا موکل اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، جسے وہ قتل کہہ رہا ہے وہ اصلاً ایک حادثہ تھا۔ صاحب، میری موکل کا تو نام بھی حاشر نہیں، موکل کا نام دانیال ہے، جس کا یہ ثبوت، یہ ساری تعلیمی اسناد اور یہ سرکاری دستاویزات ہیں جن پر ان کا نام دانیال احمد درج ہے۔ جج صاحب دستاویزات دیکھ کر کوشش و پنج میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ سارے ثبوت کہتے ہیں کہ وہ دانیال احمد ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ میں حاشر علی ہوں۔ وہ ڈاکٹر جس کے پاس دانیال ایکسیڈنٹ کے بعد 2 ماہ کومے کی حالت میں رہا، اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے، لیکن ڈاکٹر خود پریشان ہے کہ اگر وہ یادداشت کھو چکا ہے تو پھر یہ حاشر علی کون ہے جو اسے سب بھول جانے کے بعد بھی یاد رہ گیا ہے۔ اقبالی بیان کے سوا کوئی اور ثبوت نہ پاتے ہوئے جج صاحب نے اس کیس کو اگلی تاریخ پر مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دانیال، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر آپ کو یہ یاد نہیں کہ آپ دانیال ہیں تو آپ کو حاشر کیسے یاد ہے؟ کون ہے یہ حاشر؟ کون ہے یہ حاشر؟ سارا اس کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی جب راستے میں اس نے وہی سوال کیا جو ہسپتال میں اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس وقت کیا تھا، جب ڈاکٹر کے نام پوچھنے پر دانیال نے اپنا نام حاشر بتایا تھا۔ تم نے یہ بال کب ڈائی کروائے مہرین؟ وہ اس کے ماتھے پر آئیں چند لیٹوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا جب اس کی بات پر سارا حیرتوں کے سمندر میں بس غرق ہونے کو تھی۔ دانی، میں سارا ہوں، آپ کی سارا، اور یہ میرے بال تو ہمیشہ اسی کلر کے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ حاشر مہرین کون ہے جو آپ کی اس حالت میں بھی ابھی تک آپ کو یاد ہے؟ اف مہر، تم بھی نہ یوں ہی مجھے تنگ کرتی رہتی ہو، یہ بھی کوئی سوال ہے بھلا؟ میں حاشر ہوں اور تم مہرین ہو۔ وہ کھلے منہ کے ساتھ چہرے پر عجیب نافہم تاثرات لیے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر آ چکے تھے۔ آہ، تو تم نے یہ گھر میرے لیے خرید ہی لیا؟ میں کہتا تھا مجھے یہ گھر پسند ہے۔ او شکریہ مائی لو، وہ کہتے ہوئے گھر کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سارا جو پیچھے کھڑی تھی بات کے اثر سے ہی نکلی نہیں تھی۔ وہ اس بات پر کیا حیران ہوئی، اس کے شوہر جسے نیا گھر کہہ رہا تھا وہ پچھلے 3 سال سے ان دونوں کا گھر ہے۔ وہ حیران ہونا چاہتی تھی دانیال کی اس بات پر بھی، لیکن جان گئی بے سود ہے، یہ سب بے سود ہے۔
ارے ماہی، میرا برش اور کینوس کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ جیل جانے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح اپنے اس شکار کو بھی سیاہ رنگ کے ساتھ کینوس کی نظر کر کے اس پر لال رنگ چھڑکنا چاہتا ہوں۔ آخر وہ میرا سب سے بڑا اور سب سے آخری شکار ہے، اسے تو پینٹ کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہوا سارا کے پینٹنگ روم میں داخل ہوا، اور ہوش میں آنے کے بعد یہ وہ واحد کام تھا جو اس نے صحیح جگہ اور صحیح انداز میں کیا تھا، یعنی سارا کے پینٹنگ روم کی طرف اس کا بڑھنا۔ سارا حیران ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلی آئی، اور اب وہ سارا کے کینوس کے سامنے کھڑا برش سے سیاہ رنگ کی چند آڑھی ترچھی لکیریں سفید کاغذ پر بکھیر رہا تھا۔ عقب میں کھڑی سارا ایک بار پھر حیرانیوں کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی۔ اس کے شوہر کی دوستی قلم کتاب سے تو تھی، لیکن برش اور کینوس سے تو وہ کبھی قریب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ہاتھ میں برش پکڑنے کی صحیح انداز سے بھی واقف نہیں تھا۔ آج بہت مہارت کے ساتھ کینوس پر ایک شکل بنا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کے ہاتھ کو چلتا دیکھ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد کینوس پر ایک آدمی کی شکل نظر آنے لگی۔ یہ شخص ہے میرا آخری قتل۔ اب وہ سیاہ رنگ کی شکل پر سرخ رنگ کے مارکر سے کراس کا نشان لگا رہا تھا۔ آخری قتل؟ دانیال، آپ نے تو ساری زندگی کبھی پہلا قتل تک نہیں کیا، اور پھر یہ آخری قتل؟ آخری قتل کیا ہے؟ کون ہے جسے آپ مارنا چاہتے ہیں، اور اسے مارنے کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ وہ اب حیرانیوں سے نکل کر صدماتی کیفیت میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے لیے اپنے محبوب شوہر کو اس حالت میں دیکھنا بالکل خوش آئند نہیں تھا۔ وہ پریشان تھی، صدمے میں تھی، اور نہایت غمگین بھی تھی۔ ارے یار مہرو، تم آج کل باتیں بھی بھولنے لگی ہو۔ یہی تو وہ شخص ہے جو ہماری خوشیوں کا قاتل ہے۔ اس نے ہی تو ہم دونوں کی زندگی کی سب سے قیمتی خوشی چھینی تھی۔ ڈاکو جمشید خان، ہمارا آخری قتل۔ اور پھر ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے تاکہ ان سب کے بعد ایک اچھی خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں۔ وہ اس سب کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دے کر چلا گیا، اور حالانکہ وہ یہ سب کم ہی کرتا تھا، خوشی کے اظہار کے لیے اس کی من پسند جگہ سارا کا ماتھا تھا، جہاں وہ مہر محبت ثبت کرتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا، اب خاموشی سے کینوس پر ابھری سرخ رنگ کی تصویر کے پیچھے چھپی تصویر کو دیکھ رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو کہاں دیکھا ہے، لیکن ذہن کے ہر پردے کی پرت او پرت کھولنے کے بعد بھی اسے یاد نہ آیا۔ جب وہ اسے اور دانیال کو ایک ہوئے ہیں، اس شخص کو اس نے کہیں دیکھا ہو۔ دانیال سو چکا تھا، لیکن اسے پل بھر بھی چین نہیں تھا۔ وہ کیسے ایک ایسے انسان کو قتل کے جرم میں بآسانی جیل جاتا دیکھ سکتی تھی، جس نے اپنی حیات میں ایک پرندہ بھی نہیں مارا تھا؟ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ 2 ماہ پہلے ہونے والے کار حادثے میں جہاں دوسری طرف سے آتی گاڑی میں موجود شخص ہلاک ہوا تھا، اور اس کا شوہر اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ دانیال کے ذہن سے اس کی کل حیات محو تھی۔ پھر یہ لوگ اسے یاد تھے، یہ کون تھے؟ کافی دیر سوچنے کے بعد سارا کے جو سر ہاتھ لگا وہ یہ تھا کہ شاید ہماری شادی سے پہلے دانیال کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ ہوا ہو جس کا اثر اس کے ذہن پر اس قدر شدید ہے کہ وہ سب بھول جانے کے بعد بھی اس حادثے کو بھول نہیں سکا۔ وہ حادثہ کیا تھا، کب ہوا، کیسے ہوا، اسے یہ سب جاننا تھا۔
وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی اور دانیال کی لائبریری کا رخ کیا، جہاں دانیال کی تمام کتابیں بہت ترتیب سے ایک دوسرے کے اوپر اور کچھ قطار کی صورت میں رکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے دانیال کی تمام ڈائریاں ایک ساتھ نکال کر فرش پر بکھیر دیں۔ اب وہ ایک ایک کر کے ایک ڈائری میں کچھ تلاش کر رہی تھی، تیزی سے صفحات الٹ پلٹ کرتی، کبھی وہ ایک ڈائری اٹھاتی اور کبھی دوسری۔ ساری ڈائریاں دیکھ لینے کے باوجود اسے ایسا کچھ نہیں ملا جو اس گتھی کو سلجھا سکے۔ وہ سر پکڑ کر فرش پر بیٹھی، اپنے انداز کے غم کو آنسوؤں کی طرف صورت میں باہر نکال رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دل کا بوجھ کم ہوا، تب وہ اٹھی، ڈائریاں اکٹھی کر دیں، انہیں یوں ہی چھوڑ کر اب وہ کتابوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک خیال ذہن میں آ پہنچا، ہو سکتا ہے کسی ناول کی کہانی کا اثر دانیال پر ہوا ہو۔ آخر وہ کتابیں اور ناول پڑھنے کا بہت ہی شیدائی تھا۔ اب وہ چند کتابیں ریک سے اٹھا کر کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی میز تک لا رہی تھی۔ کتابیں وہاں رکھ کر اس نے سب سے پہلے اوپر کی 3 کتابیں کھولیں، جو 3 ناول تھے، اور تینوں ہی اس کے پسندیدہ مصنف کے ناول تھے، جنہیں وہ کئی بار پڑھ کر دیکھ چکی تھی۔ تینوں کی کہانیاں اس کہانی سے بالکل مختلف تھیں جن کا سامنا اسے درپیش تھا۔ وہ ایک بار پھر ہاتھوں کے درمیان سر کو دبائے، لب بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اسے لگا اتنی کوشش کے بعد بھی وہ اسی جگہ پر کھڑی ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنے خالق حقیقی سے مناجات کر رہی تھی، اپنا دکھ، اپنا مسئلہ، اپنا مسبب الاسباب کو بتا کر اس کا حل طلب کر رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی۔ دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کونین تک جا پہنچی، دعا سن لی گئی، قبول کر لی گئی، حل بھیج دیا گیا۔ وہ ہاتھوں کے درمیان سے اپنا سر نکال کر اٹھنے لگی تھی کہ اس کی نظر میز کے وسط میں رکھی ایک نوٹ بک پر جا کر پڑی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر دانیال کا مخصوص کپ رکھا تھا، جس سے وہ یہاں پر بیٹھ کر قلم کتاب کی دوستی نبھاتے ہوئے مسلسل چائے نوش فرماتا تھا۔ لائبریری میں موجود ہر چیز وہ دیکھ چکی تھی سوائے اس نوٹ بک کے، اور شاید اسے بھی وہ یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی جب ہر جگہ اسے ناکامی ہاتھ آئی ہے تو یہ کیا خاک ملے گی۔ لیکن نوٹ بک کی طرف ہاتھ بڑھانے میں سب سے زیادہ اہم کردار اس کے درمیان ایک رکھے ہوئے سوکھے گلاب نے ادا کیا۔ 2 ماہ پہلے ایک واقعہ اسے یاد آیا۔ وہ ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ وہ اس کے لیے گلاب لے کر آیا تھا۔ اس نے وہی گلاب اپنے بالوں میں اٹکا لیا تھا۔ سارا دن وہ اس گلاب کو بالوں میں اٹکائے پھرتی رہتی تھی۔ رات کو جب وہ حسب معمول اس کے لیے چائے لے کر آئی، تب دانیال نے اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی شیئر کی تھی۔ وہ خوش تھا کیونکہ وہ ایک بڑا کام کرنے جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر خوش تھی۔ وہ جانے لگی تو ہر رات کی طرح دانیال نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ بس اسی وقت کے سر سے یہ گلاب گرا تھا اور دانیال نے اپنی نوٹ بک میں رکھ لیا تھا۔ نوٹ بک کے پہلے صفحہ پر اس کے پسندیدہ مصنف کا آخری ناول رقم تھا، آخری قتل، از قلم دانیال احمد، پہلا باب، خلاصہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اسے مہرین کے سیاہ بالوں سے زیادہ گولڈن ڈائی بال پسند ہیں اور وہ اکثر ان کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ مہرین کہتی ہے وہ بال ڈائی کروا لے گی، لیکن ابھی نہیں، جب اس کا دل چاہے گا۔ اسے اپنے گھر کے سامنے والا گھر بہت پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کا ہے اور وہ ابھی ہرگز اسے بیچنے کے موڈ میں نہیں ہے، مگر اس قدر پسند ہے کہ اکثر و بیشتر اس گھر کے مالک اسفندیار سے ملنے چلا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اسے پسند وہ کمرہ ہے جسے اسفندیار پینٹنگ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرا باب، آج وہ باب بن گیا ہے اور بہت خوش ہے۔ وہ سب
خوش تھے تو پینٹنگ کرتا تھا۔ آج اس نے کینوس پر اپنی بیوی اور بچے کو پینٹ کیا ہے۔ تصویر بہت ہی پیاری بنی ہے۔ اس کی پرانی عادت ہے، غم اور خوشی دونوں میں وہ پینٹنگ کرتا ہے۔ غم کے وقت غم دینے والے کی تصویر بناتا ہے اور خوشی کے وقت خوشی دینے والے کی تصویر بناتا ہے۔ تیسرا باب، آج وہ گھر پہنچنے میں کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے اور اوپر سے موبائل بھی چارج نہیں ہے جو گھر پر خبر کر سکے۔ گھر دیر سے پہنچا ہے اور اندر پہنچ کر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مہرین اور حمزہ دونوں بری طرح زخمی پڑے ہیں اور وہ ایمبولینس کے لیے کال کرتا ہے اور کچھ دیر تک ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ بچہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا ہے اور بیوی زخموں سے چور ہے۔ اسے نہیں معلوم یہ سب کس نے کیا، لیکن ان 3-4 گھنٹوں نے اسے ایک عام انسان سے ایک وحشی انسان میں بدل دیا ہے۔ اسے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے اور قتل کا بدلہ قتل ہی ہوگا اور وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ چوتھا باب، مہرین نے خوش ہونے اور خوشی میں آتے ہی اسے ڈاکو کا حلیہ بتایا ہے اور آج سے ان دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا مقدمہ قاتل اسے اپنے بچے کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ کئی ماہ کی خفیہ کوششوں کے بعد بالآخر وہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ ڈاکو کون تھا، اور وہ اس تک بس پہنچنے ہی والا تھا کیونکہ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ڈاکو جمشید ایک کارروائی کے دوران پکڑا جاتا ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے۔ اسے حاشر اپنے ملک کے اندھے قانون سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ عدالت یا منصفین اسے چند روپوں کے عوض رہا کر دیں گے، اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بڑے شکار تک پہنچنے کے لیے پہلے چھوٹا شکار کرنا ہوگا۔ سارا صفحہ پلٹتی ہے لیکن یہ کیا گلاب، سارا صفحہ پلٹتی ہے لیکن یہ کیا اگلا باب جو یقینی طور پر آخری باب ہے وہ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اسے اگلا باب پڑھنا ہے اور اسے یہ جاننا ہے کہ اس کے لکھاری شوہر نے اپنی زندگی کے سب سے کامیاب ناول کا اختتام کیسے کیا ہے۔ سارا ایک جھٹکے سے اٹھتی ہے اور آخر قتل کے آخری باب تک رسائی کے لیے دانیال کا لیپ ٹاپ کھولتی ہے اور وہ پورا لیپ ٹاپ چھان لیتی ہے، لیکن اسے آخری باب نہیں ملتا اور یہیں سے اسے ساری آخری کہانی سمجھ آ جاتی ہے۔ دانیال آخری باب نہیں لکھ سکا تھا، اسے آخری باب لکھنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنا کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہانی کا وہ حصہ جو اسے ابھی اپنے انداز سے اندر سے باہر نکالنا تھا وہ اسے باہر نہیں نکال سکا، اور وہ وہی حصہ تھا جو اس کے اندر کہیں مچلتا رہا، اور جب باہر نکلا تو یوں کہ لکھاری سے اس سے زندگی چھین کر اس کے کردار کی زندگی اسے سونپ دی، اور وہ یوں ایک حادثے کو قتل کا نام دے کر دوسرا قتل کرنے جا رہا تھا۔ آج عدالت میں آخری پیشی تھی۔ اس کے بعد جج صاحب نے فیصلہ سنا دینا تھا کہ آیا یہ ایک حادثہ تھا یا پھر قصداً قتل تھا۔ وکیل کو سارا ایک دن پہلے مل کر وہ سب بتا چکی ہے جو اس نے دیکھا اور پڑھا۔ وکیل صاحب اپنے موکل کو بچانے کے لیے بطور آخری گواہ سارا کو پیش کرتا ہے۔ سارا کو کٹہرے میں بلایا جاتا ہے اور سچ بولنے کا عہد لینے کے بعد اسے اپنی بات کہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس کی نگاہوں کے عین سامنے اس کا محبوب شوہر دانیال بیٹھا ہے جو اس کے لیے دانی ہے لیکن خود اپنے لیے وہ حاشر ہے۔ سارا نے تمام ثبوت 3 ناول جو مصنف دانیال احمد کے نام سے ملک میں بہت مشہور تھے اور آخری قتل کا مسودہ جج کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جج نے اس طرح کا کوئی کیس پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن ثبوت سامنے ہیں، لہٰذا وہ دانیال کے اقبالی بیان کے بعد بھی دانیال کو اس کیس سے بری کر دیتا ہے، اور جسے دانیال قتل عمد کہہ رہا ہے اسے حادثاتی موت ثابت کر کے کیس ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے وقوع
پذیر ہونے والی کوئی بھی کہانی کوئی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ہر کہانی اور ایک کہانی ہوتی ہے اور ایک واقعہ ہوتا ہے جو اسے آگے لے کر چلتا ہے، اور دانیال کی کہانی بھی ابھی باقی ہے، کیونکہ ابھی اسے اپنی حیات چاہیے اور آخری قتل کو بھی مکمل کرنا ہے۔ وہ گھر واپس آ چکے ہیں۔ وہ جب سے واپس آیا ہے بہت گم سم سا بیٹھا ہے۔ سارا اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دانیال کے لیے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا، مگر وہ دانیال کو شروع سے لے کر سب بتا کر اس کی اصل حیات میں واپس لے آئے گی انشاءاللہ۔ اور وہ ایک معمہ حل کر چکی تھی، یقیناً وہ دوسرا بھی کر لے گی۔ اسے ہر صورت دانیال کو اس کی زندگی واپس لوٹانی ہوگی، اور وہ ایسا کرنے کے لیے اس کے اندر سے اس کی ادھوری کہانی کو باہر نکالنا ہوگا، اور جو دانیال کو اپنے اندر جکڑے ہوئے ہے وہ یہ سب کیسے کرے گی، یہ سارا پر چھوڑتے ہیں، کیونکہ دانیال کی محبوب بیوی ہی مصنف دانیال احمد کو اس کی زندگی کی طرف واپس لا سکتی ہے۔ میں اور آپ تو آخری قتل کے وہ قاری ہیں جو یقیناً آخری قتل کو لائن دم سادھے پڑھتے رہے ہوں گے، کیوں ایسا ہی ہے نا؟